اپنا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بار اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں، عاشق درود و سلام تھے، خادم درود و سلام تھے، آپ نے ایک بار اپنے ان کو وزیر بیٹھے ہوئے تھے، مشیر بیٹھے تھے، سنگی ساتھی بیٹھے تھے، ایک بڑا قیمتی جام تھا، ایک بڑا قیمتی برتن تھا، انتہائی قیمتی تھا، مخزن اخلاق کتاب ہے اس میں لکھا ہے، تو بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اس کو توڑ دیا جائے۔ اب وزیر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ اتنا قیمتی برتن ہے، تو بادشاہ سلامت حکم فرما رہے ہیں کہ توڑ دیں، کسی نے بھی نہیں توڑا، توڑنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وزیروں نے، مشیروں نے، جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے توڑنے سے انکار کر دیا کہ اتنا قیمتی برتن ہے، اس کو کیسے توڑ دیں۔ اب وہ بادشاہ کا عاشق جو تھا، بادشاہ کا ایک بڑا لاڈلا غلام تھا ایاز۔ اب بادشاہ نے جب وزیروں کو آزما لیا کہ برتن نہیں توڑ رہے، اس نے اپنے غلام ایاز کو حکم دیا کہ ایاز تو اس برتن کو توڑ دے۔ ایاز نے نہ ادھر دیکھا نہ سجے نہ کھبے، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، برتن مارا، زمین پر چکنا چور کر دیا۔ وہ وزیر بشیر بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے بڑا کام علم بندہ ہے بھائی، اتنا قیمتی برتن توڑ دیا۔ کہنے لگے کہ حضور یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا کروا دیا، اتنا قیمتی برتن کروا دیا۔ تو بادشاہ نے بھی مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے بھی پوچھا بھئی یہ تو نے کیا کیا، خود ہی حکم دیا تھا۔ بادشاہ خود ہی حکم دینے والا کہ برتن کو توڑ دیا، پوچھتا ہے کہ کیوں توڑ دیا اسے، اس کو کیوں توڑ دیا، حکم کس نے دیا تھا، بادشاہ نے۔ اب پوچھ بھی کون رہا ہے، بادشاہ۔ تو اب ایاز کو کیا کرنا چاہیے تھا، وہ کہتا ہے حضور آپ نے ہی تو حکم دیا تھا، میں نے آپ کے حکم پر توڑ دیا۔ اب وہ ایاز نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تو نے اتنا قیمتی برتن کیوں توڑ دیا، کہتا ہے کہ حضور غلطی ہو گئی، معاف فرما دیں، حضور غلطی ہو گئی، معاف فرما دیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے حکم دیا تھا تو میں نے توڑ دیا، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، آپ خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں توڑا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ مغز ہے، آج کے دن کا سارا سمجھے مغز ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اپنے دوسرے وزیروں مشیروں کو کہ اللہ کے بندو یہ تو سارا معاملہ، یہ سارا ڈرامہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہوا کہ تم پریشان ہوتے ہو کہ بادشاہ اس اپنے غلام سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، اتنے امیر وزیروں کو نہیں پوچھتا، غلام اس کے پیچھے پیچھے ہے، اس کی توجہ غلام کی طرف ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اس کی یہ جو فرما برداری ہے، اس نے ہی تم سے اسے ممتاز کیا ہوا ہے، اس کی اس فرما برداری میں کہ اس نے برتن بھی میرے کہنے پر توڑا، پوچھ بھی میں رہا ہوں کیوں توڑا۔ پھر آگے سے کہتا ہے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کہتا ہے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کاش یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائے، ہم بھی اس ایاز کی طرح آقا مولا مدنی تاجدار کے غلام بن جائے، فرما بردار بن جائے، تو پھر ہم بھی حضور کے قریب ہو جائیں گے۔ پھر حضور جیسے شمس الدین محمد حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضور نے بڑے مجمع میں خواب میں فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کیوں کرتے حضور کہ وہ حضور کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے، حضور کے فرما بردار تھے۔ تو اگر ہمیں بھی یہ رب کائنات توفیق عطا فرما دے کہ دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ محمد کی صدائیں لگاتے رہے، عشق اتنا مل جائے کہ اپنا سب کچھ تن من دھن سب کچھ حضور کی محبت میں قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو خدا کی قسم پھر جب بھی آنکھیں بند کریں گے تو مدینے میں ہوں گے، جب بھی آنکھیں بند کریں گے تو آپ کی روح مدینے میں ہوگی۔ مگر یہ سارا مقام، یہ باتیں جو میں نے آپ کو خواب بزرگوں کے سنائے، اتنے اللہ کے ولی ہو گزرے جو جاگتے ہوئے زیارتیں کرتے تھے، یہ ہم غور نہیں کرتے یہ باتیں کیا ہیں۔ خدا کی قسم اگر ان باتوں کی سمجھ لگ جائے تو دنیا چھوڑ کر ہم گوٹا کش کے جنگلوں کی طرف نکل جائیں کہ یا اللہ ہمیں بھی حضور کی زیارت کرا دے، ہمیں بھی حضور کی زیارت کرا دے، ہماری تکرار ہی، ہماری عبادت ہی، ہمارا وظیفہ ہی یہ ہو کہ یا اللہ ہمیں بھی حضور کی زیارت کرا دے۔
کیونکہ حضور مل گئے تو سمجھے جنت بھی مل گئی، رب بھی مل گیا، بخشش کا، مغفرت کا، نجات کا پروانہ بھی مل گیا۔ سمجھے کہ حضور کی زیارت ہو گئی نا ایمان کی حالت میں، حضور نے بھی محبت کا اظہار فرما دیا، سمجھے کہ حضور نے آپ پر سٹیمپ لگا دی، مہر لگا دی کہ تو جنتی ہے، اور خدا کی قسم وہ ہے بھی جنتی، جس سے میرے مصطفیٰ نے جس کو زیارت بھی کروا دی اور اس سے خوشی کا اظہار بھی کر دیا۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی رب کے راستے میں آئیں